الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، طالب علم اور اہل علاقہ اور سماعت فرمانے والے دوست احباب اور میری مائیں بہنیں، آج ہم مدرسہ تعلیم القرآن کے سالانہ عظیم الشان پروگرام میں موجود ہیں۔ جس کانفرنس کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن و شہداء اسلام کانفرنس، اور یہاں پر ہم اس مدرسے کی سالانہ کارکردگی دیکھنے کے لیے اور جن حفاظ کرام نے اور جن طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا ناظرہ یا حفظ، اور اسی طرح سالانہ امتحان میں اچھے پوزیشن حاصل کی اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، انہیں انعامات دیے جائیں گے اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اسی طرح بچیاں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا اور اچھے نمبر لیے، ان کی بھی اور دوپٹہ پوشی کی جائے گی اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ مدرسہ تعلیم القرآن ایک عرصہ دراز سے اس علاقے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اس سے پہلے میرے بھائی غازی صہیب ندیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس مدرسے کو چلاتے رہے اور ان کی خدمات اس مدرسے کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ یہ مدرسہ دن بدن آپ دوست احباب کی دعاؤں سے اور اہل علاقہ کے تعاون اور دعاؤں سے دن بدن ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس میں پڑھانے والے اساتذہ، عملے کے جو بھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت کو کامیاب فرمائے، انہیں قبول فرمائے۔ اور آج یقیناً یہ ان طلباء کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور خاص طور پہ ان طلباء کے جو والدین ہیں ان کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ جن کے بچے نے قرآن پاک ماشاءاللہ حفظ کیا، اپنے سینے میں سمایا،
اور جس نے امتحان میں اچھی کارکردگی حاصل کی اور امتحانات میں اچھے نمبر لے کے پوزیشن حاصل کی، ان والدین کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور یہ قرآن پاک کو یاد کر لینا، قرآن پاک کو حفظ کر لینا، یہ ایسی ڈگری ہے، یہ ڈگری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ایک سے ایک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرتے ہیں، بیرون ممالک جا کر اچھی سے اچھی پڑھائی کر کے اور وہاں سے اچھی اور بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جس نے قرآن کی ڈگری حاصل کر لی، جس نے قرآن کو یاد کر لیا، یہ ڈگری ایسی ہے کہ یہ ساری ڈگریوں پر غالب آ جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی تعلیم، وہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو فائدہ دیتی رہے گی۔ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، سانس چل رہی ہے، تب تک تو وہ ڈگریاں اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی ڈگری وہ ہے کہ جب تک زندہ رہے گا تب بھی اس کو فائدہ ہوگا، تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جب دنیا سے جائے گا تو یہ ڈگری بھی ساتھ لے کے جائے گا، اور صرف ساتھ لے کے نہیں جائے گا بلکہ یہ قرآن پاک کی ڈگری ایسی ڈگری ہے کہ یہ اس کو جنت تک پہنچا کر، اس کا محل اس کو دکھا کر پھر وہاں بھی اس کو کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ایسی مقدس لا ریب لا شک کتاب بنائی ہے جس کے زیر و زبر میں، آیات میں، پاروں میں، رکوع میں، جس کی صورتوں میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اسے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی شروع ہو گئی، آج بھی قرآن اسی حالت میں موجود ہے، آج بھی اس کے زیر و زبر میں کوئی شک نہیں ہوا، آج بھی اس کے پاروں میں کوئی کمی نہیں آئی، آج بھی اس کی آیتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل ہوئے، بڑی کتابیں قرآن کے علاوہ 3 اور بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک۔ یہ تمام کتابوں میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ صرف قرآن پاک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں پہلے والی کتابیں موجود نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، ان میں تبدیلی ہو گئی، ان میں رد و بدل ہو گیا، ان کے مضامین کو تبدیل کر دیا گیا، اس میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن پاک آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کے زیر و زبر میں بھی کوئی شک و شبہ پیدا نہیں کر سکا۔ اور دنیا کی کوئی کتاب آپ لے لیں، اس کو لفظ بلفظ کوئی یاد نہیں کر سکتا، اس کو لفظ بلفظ اپنے سینے میں کوئی نہیں محفوظ کر سکتا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کو انسان لفظ بلفظ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اور لفظ بلفظ اس کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے۔ ایسا آسان بنایا، آج بھی اگر کوئی تلاوت کرے، کوئی لفظ غلط پڑھ دے، کوئی زبر زیر اور پیش میں غلطی کر دے، فوراً
حافظ قرآن اگر وہاں موجود ہوگا وہ اس کو ٹوکے گا کہ بھئی آپ قرآن غلط پڑھ لیں، آپ نے یہ آیت صحیح نہیں پڑھی، آپ نے یہاں پر زبر کی جگہ زیر پڑھا ہے، آپ نے یہاں پر پیش کی جگہ زبر پڑھ دیا ہے۔ تو ہر انسان جس کے دل میں قرآن ہے وہ اس کو ٹوکے گا، روکے گا، اور جب تک وہ صحیح نہیں کرے گا اس کو آگے نہیں جانے دے گا کہ بھئی پہلے قرآن پاک کی اس آیت کو صحیح کرو، اس کی زبر زیر کو صحیح کرو، پھر آگے ہم چلنے دیں گے۔ آپ غلط قرآن پڑھ لیں، غلط آیت پڑھ لیں تو ہر بچہ بھی اس کو ٹوکے گا، روکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرکت کو، زبر زیر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آج بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور بعض نے تو یہ کہا کہ ہم لبرٹش لائبریری میں قرآن پاک کو بھجوا رہے ہیں، وہاں پر تصدیق ہوگی، وہاں پر جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور ہم اپنا قرآن لا رہے ہیں، وہ اصلی قرآن ہوگا اور وہ مارکیٹ میں آئے گا، وہ شائع ہو چکا ہے، کتابی شکل میں آ چکا ہے، ابھی لائبریری میں گیا ہے، وہاں پر اس کو چیک کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کوئی قرآن ایسا نہیں ہے جس کو لائبریری میں بھیجا جائے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ ساری لائبریریوں سے اور ساری جگہوں سے ہو کر آیا ہے، اور اس پر یہ سند اور مہر لگ چکی ہے کہ یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر ایک طبقہ وہ بھی آیا جس نے کہا کہ اس قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے، قرآن کے 40 پارے تھے، یہ قرآن 30 پاروں والا ہے، اس کے 10 پاروں کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ہمارا قرآن تو 70 گز لمبا ہے اور ہمارا قرآن تو بڑا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ قرآن ہے کہاں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، جو قرآن اصلی ہے؟ تو جواب ملا وہ تو غار میں لے کے چلا گیا، وہ تو ہمارا امام غار میں لے کے چلا گیا، وہ غار میں ہے۔ تو ایسا قرآن جو غار میں ہو وہ قرآن کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا قرآن غار میں نہیں، ہمارا قرآن بازار میں ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہماری مساجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں شک کرنے کی اور لوگوں کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ سارے گروہ ناکام ہو گئے، سارے لوگ ناکام ہو گئے، قرآن پاک آج بھی الحمدللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ الحمدللہ روزانہ ہر سال ہزاروں طلباء وفاق المدارس کے تحت قرآن پاک کا امتحان دے رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو 1 لاکھ تک تقریباً تعداد پہنچ جاتی ہے، ہر سال 1 لاکھ سے اوپر تعداد چلی جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کے تحت قرآن پاک کا امتحان دیا قرآن پاک یاد کر کے۔ اتنے ایسے بھی ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کے تحت امتحان نہیں دیا، ان کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ تو اتنے حافظ پاکستان میں سالانہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک الحمدللہ سینہ بسینہ چلتا چلا جا رہا ہے، سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ دشمن ناکام ہو گیا جس نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ قرآن پاک آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کفالت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کیوں کی؟ کہ جاب نہیں ملی، کاروبار نہیں تھا، اتنے عرصے سے بے روزگار تھا، گھر میں لڑائی ہو گئی، فلاں واقعہ پیش آ گیا، دل برداشتہ ہو گیا،
اس نے خودکشی کر لی، اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ تعلیم کتنی تھی؟ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر ہے اور انجینئر ہے، یہ اس کی تعلیم تھی، تو خودکشی کیوں کی؟ کہ اس تعلیم نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور آپ دوسری طرف مدرسے کا کوئی پڑھا ہوا طالب علم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی حافظ نے خودکشی کی ہے، کسی حافظ نے زندگی کا خاتمہ کیا ہے، کوئی عالم ہے تو اس نے خودکشی کر لی ہے، ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مدد ہوتی ہے، اور الحمدللہ جو قرآن پاک سینے میں محفوظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی یہ بھوکا نہیں سلاتا۔ الحمدللہ اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، غیب سے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کروائے، قرآن پاک حفظ کروائے، اپنے بچوں کو ان مدارس میں آ کر داخلہ دلوائے، تاکہ ہمارے گھر میں بچے قرآن پاک حفظ کریں، اور قرآن پاک حفظ کر کے قرآن پاک جو ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اور خود بھی یہ بچہ دنیا میں کامیاب ہوگا، اپنے والدین کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا قرآن پاک پڑھتا چلا جا، الف لام میم سے شروع کر اور پڑھتا چلا جا، والناس پہ جہاں قرآن ختم ہوگا وہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہوگا، وہ تیرا محل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، والناس پہ قرآن ختم ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ، اس کا محل اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، اس والد کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا تاج رکھیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اعزاز و اکرام اس والد کا فرمائیں گے جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن یاد کروائیں، حافظ بنوائیں، اور الحمدللہ یہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا اور آج انعامات بھی لے رہے ہیں، ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور ہمیشہ دین کی خدمت کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔